پر حاضر ہوا، حکم ہوا کہ آپ جائیں اور میری جگہ بیان کر کے آئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں استاد کا مقام ہوتا ہے وہاں شاگرد پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جہاں استاد کا مقام ہوتا ہے وہاں شاگردوں کی رسائی ناممکن ہوا کرتی ہے، لیکن اپنے اساتذہ کرام کا حکم مانتے ہوئے، کیونکہ عربی میں کہاوت ہے کہ الحکم فوق الادب، ان حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بندہ ناچیز حاضر ہو جاتے ہیں محض ایک سبق سنانے کے لیے، محض ایک حاضری کو پروکار بنانے کے لیے، محض ایک خانہ پوری ہونے کے لیے، ایک صرف حاضری کے لیے بندہ یہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ورنہ استادوں کا مقام و مرتبہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جہاں اگر وہ تشریف فرما ہو تو ان کے سامنے، استادوں کے سامنے اپنے شاگردوں کا ایک لفظ زبان سے ادا نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ مقام ہوتا ہے۔ ہم عام جگہوں پہ پڑھتے ہیں، عام جگہوں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم حاصل کرنے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب آپ مدارس میں جا کر کے دین مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر کے باادب طریقے سے، کیونکہ جب آپ اسکولوں میں جائیں گے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جائیں گے تو آپ کو چیئرز ملیں گی، کرسیاں ملیں گی، ٹیبل ملیں گی، سامنے بیٹھ کر کے آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے استادوں سے سوالات جوابات بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں مقام آتا ہے، مدارس کا مقام آتا ہے، تو وہاں آپ جا کر کے ادب کی صورت میں، ادب کی صورت میں جا کر کے آپ دو زانوں بیٹھ کر کے یا آپ ایک زان بیٹھ کر کے دین مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں، تو اس کا مقام یہ بن جاتا ہے کہ وہ اس انسان جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس درس گاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، تو حاضر ہونے کے بعد وہاں تعلیم حاصل کرتے کرتے جب یہ مقام آ جاتا ہے کہ تعلیم اس کو سراپار ہو جاتی ہے، تو تعلیم سراپار ہونے کے بعد پھر رب ذوالجلال جل وعلا اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے اللہ تعالی ان کے پر خصوصی رحم و کرم یہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن، وہ بندہ ناچیز اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اپنے استادوں کی نظر کرم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں قرآن کریم کو بسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو قرآن پہاڑوں پر نازل جب ہو جاتا تو پہاڑوں کے اندر یہ وسعت اور قوت نہیں ہوتی، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ناچیز امت ہے نا، اس امت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا سما دیا ہے۔ یہ قابل فخر بات ہے، کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں نا تو تعلیم دینے کے لیے ہم دنیاوی تعلیم ایک سے ایک تعلیم دیں گے، ہم کہتے ہیں کہ اچھے اسکول میں جانا چاہیے، فیس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہم، وجہ کیا ہے؟ تعلیم اچھی آنی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شعور اچھا آنا چاہیے، ہم اس کے پیچھے نہیں ہوتے۔ جب بچہ ہمارا پڑھ کر کے آگے جاتا ہے، 9 کر لیتا ہے، میٹرک کر لیتا ہے، فرسٹ ایئر انٹر کر لیتا ہے، یونیورسٹی کی طرف جانے لگتا ہے، یونیورسٹی سے پڑھ کر کے جب آ جاتا ہے، ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، سسٹم کر لیا، ایم فل کر لیا، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی تو جواب آتا ہے کہ میں نے ابھی تک قرآن کریم نہیں پڑھا ہے، ابھی تک میں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اگر خدا رہا، اگر تم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی تو کیا آپ نے؟ یونیورسٹیز پڑھ لیا آپ نے ڈگریاں حاصل کر لی، کیا یہ ڈگریاں، یہ کیا تمہاری تعلیم تمہاری قبر میں کام آئے گی؟ لیکن نہیں، ایک واحد تعلیم ہے، وہ کون سی تعلیم ہے؟ قرآن کریم ہے، قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ڈھیر کر کے اور اچھے انداز سے پڑھا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ طوطے والے الفاظ لے کر کے آ گئے۔ ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ بندہ کھڑا ہو گیا اور جب اسپیڈ پکڑ لیتا ہے تو ایکسیلیٹر پر پہنانے کے بعد
پھر اس کے بریک پر پاؤں نہیں آتا ہے، اس انداز میں قرآن پڑھنے کا یہ توہین کہلایا جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے اچھے انداز سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے کرم نوازی کی بات یہ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسا فرماتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے، اور اس رمضان میں جب بندہ مومن روزے رکھتا ہے، اس روزے کی جزا بھی میں خود ہوں، اجزا بھی اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اجزا بھی، اور اس کی جزا دینے والا بھی میں خود ہوں۔ جب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے میں ہم نے اگر قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہ کی، قرآن کریم کا نہ پڑھا، قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد اگر ہم نے اس مہینوں کو پانے کے بعد اگر ہم نے نماز تراویح ادا نہ کی، روزے نہ رکھے، سجدے سجود نہ کیے، ذکر و اذکار نہ کی، تسبیح و تعلیلات نہ کی، تو پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد تو ہمارا حاصل نہیں ہوا۔ دنیا میں اگر آئے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، آپ تو قرآن کریم کا مانتے ہیں نا، ہر بندہ قرآن کریم کا مانتا ہے۔ آپ کسی فرقے کو لے لو، اگر اگر ہمارے پاس مشہور فرقے ہیں، چاروں فرقوں کے لیے یہ مستند بات ہے کہ چاروں فرقوں قرآن کریم میں کوئی چیز انکار نہیں کرتے، متن قرآن کے اوپر سب کا ایمان ہوتا ہے۔ ہاں اگر تفرق آ جاتا ہے تو تفرق ہمارے ان باتوں پر آ جاتا ہے، قرآن کریم کے تراجم میں فرق آ جاتا ہے، قرآن کریم کی تفاسیر میں فرق آ جاتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے۔ لیکن متن قرآن کے اندر ہم سب مانتے ہیں، متن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جس انداز سے قرآن کریم کو فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا وہ مہینہ جس مقرر مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ اور اس آپ اندازہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قدر کی رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قدر کی رات وہ کون سی رات ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو قدر کی رات ہے کیا؟ جب ہم سوال کرتے ہیں رب سے پوچھتے ہیں نا، کیونکہ رب سے جب ہم پوچھتے ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ جب اس دنیا میں ہم آئے، آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ غنی وانتم فقراء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، غنا والی ذات مجھ رب کی ہے، ہاں امری والی ذات مجھ رب کی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ پوری دنیا میری محتاج ہے۔ اب ہم محتاجی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، امتحان میں پھنس جاتے ہیں، کسی مصیبت گھڑی آ جاتی ہے، امتحان کی گھڑی آ جاتی ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہی میں جس امتحان کی گھڑی میں پھنسا ہوا ہوں، یا الہی تو ہی عامی ناصر ہے، اس کے علاوہ میرا ہمارا کوئی نہیں ہے، مددگار ہے تو رب ہے، مددگار ہے تو رب ہے، رب کا حبیب ہے، اگر حامی و ناصر ہے تو رب ہے، رب کا حبیب ہے۔ کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرامین کو مبعوث فرمایا، لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ کسی نبی کو صحیفے عطا کیے، کسی کو معجزے عطا کیے، کسی کو صحیفے عطا کیے، کسی کو معجزے عطا کیے، لیکن جب اپنے حبیب علیہ السلام کی باری آئی نہ معجزہ دیا نہ صحیفہ دیا، بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بیچ دیا۔ اب آپ کا قرآن کریم کا پڑھنا معجزہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، قرآن کریم میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کریم جب نازل ہوا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا کہ قرآن کا پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ نہیں سکھایا نا رب نے۔ کہیں فرمایا ہو کہ اے بندہ مومن قرآن کے اس انداز سے پڑھنا ہے؟ نہیں سکھایا۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر فرض قرار دیا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ہمیں بتایا نہیں۔ حج ہم امت مسلمہ پر فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن فرض اب ہو تو گیا، لیکن اس فرضیت کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ ہو گیا، فطر ہو گیا،
ہمارے دنیا کے تمام معاملات ہو گئے، ان تمام معاملات کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رب نے نہیں سکھایا ہے، لیکن اگر سکھایا ہے تو محبوب کائنات نے سکھا دیا۔ اس نے سکھا دیا، محبوب کائنات نے سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ کیا بننا پسند فرماتے ہیں؟ آپ کس چیز پر فخر کرنا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرما دیا کہ میں معلم ہونے پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے تمہارے پاس بھیج دیا۔ سبحان اللہ، کیا بنا کے بھیج دیا؟ معلم بنا کر رکھے، استاد بنا کر رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرتا گیا میرے محبوب علیہ السلام کے سینے اطہار کے اندر۔ میرے محبوب علیہ السلام کو صحابہ کرام کو پڑھاتے گئے، سکھاتے گئے، پھر صحابہ کرام اسی طرح سلسلہ چلتا ہوا تعبیر بھی سکھاتے گئے، تبع تعبیر بھی سکھاتے گئے، ائمہ مجتہدین بھی سکھاتے گئے۔ اولیاء کرام کا سلسلہ آیا، پھر اولیاء کرام کے بعد اب سلسلہ ہمارے پر آتا ہے مرشد مربین کا آتا ہے، کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ جب ہم کسی کے مرید بنتے ہیں نا، تو مرید بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم گن دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ گن ہے یا نہیں ہے۔ ورنہ آج کل اس دنیا کے اندر آپ کو پیر اتنے ملیں گے، انبار ملیں گے، ڈھیر ملیں گے آپ کو، لیکن پیر ہونے کی خاصیت کسی میں ہوتی ہے، ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر پیر بننا ہو جاتا نا، کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ اگر تم مشہور معروف ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے پیر بن جاؤ، بس مشہور معروف بن جاؤ، قوالی کر لو، مشہور معروف بن جاؤ گے۔ لیکن اگر پیر بننے کے لیے اگر آج کل کے اگر پیر دیکھیں گے تو اپنے آپ کو چمکانے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا طریقہ اپنا لیا، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پیر وہ ہوتا ہے جو اپنی امت کو اپنی اس سراپا سبحان اللہ، مقصد یہ ہے کہ جب آپ مریں گے نا، آپ کی اولاد آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، آپ کی اولاد آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ جب آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا، قرآن کریم کی تعلیم دے دی، اب اللہ تعالیٰ نے اس حافظ کے اختیار میں یہ عطا فرما دیا کہ تجھے اختیار کے 70 بندے اپنے ساتھ جو من پسند کے بندے لے جاؤ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن والدین نے اپنے لخت جگر کو قرآن کریم کی تعلیم دی، حفظ کرایا، اب کیا وہ قیامت کے روز اپنے والدین کا بھول جائے گا؟ لیکن نہیں، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کے جائے گا، یا الہی مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے والدین کو پہلے جنت میں داخل کروں۔ پھر جب جنت میں داخل ہونے جاتا ہے نا، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے حافظ قرآن، کیا تو ہمیں بھول گیا؟ ہمیں نہیں لے کر جائے گا جنت میں؟ پوچھے گا کیوں لے کر جاؤں؟ وہ کہیں گے کہ تم نے جب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چاہی، تمہارے اندر وسائل پیدا نہیں تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد کی، قرآن کریم نہیں تھا، قرآن کریم دلا دیا، آنے جانے کی آمد رفت کے لیے سہولیات نہ تھی، ہم نے میسر کی۔ وہ کس انداز سے میسر کرتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ خیرات ان کی مدد میں کرتے ہیں، ہم ایک پائی اپنے مدارس میں جمع کرواتے ہیں۔ کیوں جمع کراتے ہیں؟ اس لیے جمع کراتے ہیں کہ مدارس آپ کی ان زکوٰۃ اور خیرات کے ملبوط پر چلتے ہیں، نہ کہ ان کے پاس بڑے فنڈ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس دوسرے اساتذہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ جب اساتذہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی تو انسان ہیں، انہیں بھی اپنی زندگی چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے، تو اگر محترم کے پاس کچھ ہوگا تو ان کو دے پائے گا، تو پھر آپ کی زکوٰۃ اور خیرات کے مد میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ حافظ قرآن کہتا ہے یا الہی انہیں بھی جنت میں لے جاؤں، اللہ فرماتا ہے کہ تیری مرضی ہے تو لے جائے نہیں، تجھے اختیار ہے۔ جب آپ اندازہ کریں کہ جب ایک حافظ 70 بندوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے تو ایک عالم کتنے بندوں کو لے کر جائے گا؟
جب ایک حافظ 70 بندوں کو جنت میں لے کر جانے کا اختیار رکھتا ہے، عالم اس سے زیادہ لے کر جانے کا اختیار رکھتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے والا مفتی اعظم وہ کتنے بندوں کو لے کر جائے گا؟ اس نے تو قرآن کریم اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی تعلیم دینے کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہاں پھر اب آپ اندازہ کریں، کیونکہ مجھے وہ یاد آتی ہے شخصیت یاد آتی ہے جب میرے بچپن کا عالم تھا، جب میرے بچپن کا عالم یاد تھا۔ آپ اس شخصیت سے واقف ہوں گے۔ میں اس شخصیت کا بس اتنا تعارف کروں گا مختصر، کیونکہ وہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، تعارف ان کا محتاج ہے، وہ تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں، پیر عبدالشکور نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں تیسرے درجے میں آیا تھا، عالم کا قول سننے کے جایا تو وہ آئے تھے ہمارے دائرے کے اندر ہم سے امتحان لینے کے لیے۔ جب میں کمال جاؤں قربان جاؤں ان کی ذات پر، جب ہم سے امتحان لیا تھا، امتحان لینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، تمہارے اندر یہ خامی ہے، تمہارے اندر یہ خامی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر اتنی خوبیاں ہیں، تم تمام طلبہ کے اندر اتنی خوبی ہیں کہ میں اگر گنوانا چاہوں تو گنوا نہیں سکتا ہوں۔ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ورنہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ اس ادارے میں تعلیم ہے کہاں، اس تعلیم کے ادارے میں طلبہ پڑھنے والے تو ہیں لیکن خانہ خوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ آگر کے آپ نے حوصلہ افزائی کروا کے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس نشست کو سجانے کے لیے یہ مقصد اور محض مقصد یہ تھا کہ ختم قرآن کا سلسلہ تھا۔ ختم قرآن کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ اختیار دے دیا کہ واللہ یعطی وانا قاسم۔ حدیث قدسی ہے نا، یہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو میرے فرمان میں رب کا ہوتا ہے، اس کو روایت کرنے والے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار کر دیا ہے کہ میں قاسم بن کر کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ تقسیم کرنے والی ذات محمد عربی کی ہے۔ ہاں آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تقسیم کرنے پر آتے ہیں نا، تقسیم کرنے پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ میرا امتی یہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ فوقیت نہیں رکھتا، یہ معنی نہیں رکھتا یہ کہ عربی ہے یا عجمی ہے، ہاں یہ گورا ہے یا کالا ہے، یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت رکھتا ہے تو یہ رکھتا ہے کہ بلال حبشی اگر اذان نہ دے تو فجر کے ٹائم نہیں شروع ہوتی۔ ہاں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر ادا نہ کی تو ان کے لیے سورج واپس آ سکتا ہے۔ وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کرتے تھے تو اپنی داڑھی مبارک سے نقش مصطفیٰ کو مٹایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان فارسی یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ آنسو جو غم والے آنسو ہوتے ہیں، ایک وہ آنسو جو خوشی والے آنسو ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جذبات کو کنٹرول نہ کر پائے، اور اپنے جذبات کو بے اختیار اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے کہ قربان جاؤں فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر میرے والدین آپ پر قربان جاؤں۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دماغ نہیں مانتا، میرا دل اس چیز کو تسلی نہیں دیتا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے اوپر کوئی منحوس شخص آ کر کے اپنا ناپاک پیر آ کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش مبارک پر کرنے لگے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ تھے صحابہ کرام کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے کے لیے ہر گھڑی ہر لمحے میں ہر گھڑی میں تیار ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کیا دی؟ تعلیم یہ دی قرآن کریم کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کریم کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں چھوڑنا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میں نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے محض اس لیے کہ تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن کر کے آئے، شافی بن کر کے آئے۔ شافی تب بنے گا جب ہم قرآن کے پاس جائیں گے، شفاعت طلب کرنے کے جائیں گے۔ لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا، ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، بھاگتے ہیں ہم طبیبوں کے پاس، بھاگتے ہیں، لیکن قرآن کے پاس کبھی آنا تسلی ہم گوارا نہیں کرتے۔ ارے گوارا کیوں نہیں کرتے؟ خدا را قرآن کے پاس آؤ، قرآن کے پاس آؤ۔ سب سے زیادہ شفا قرآن کریم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر آئیں گے، قرآن کریم کے سوالوں کے اندر، میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اتنا آپ اپنے آپ کو مستغرق کر دیں قرآن کریم کے اندر کہ دن ہو تو قرآن سے دن ہو، سورج غروب ہو تو قرآن سے ہو۔ قرآن کی تعلیم حاصل کریں تو سورج ہمارا طلوع ہو، قرآن کی حاصل تعلیم کریں تو ہمارا سورج غروب ہو، دن ہو رات ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن کریم کی تعلیم سے ہو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیم سے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم واحد تعلیم ہے جو آپ کی قرآن کریم کی تعلیم قبر میں شفاعت کرے گی۔ جب بندہ مرتا ہے نا، قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو منکر نکیر سوال کرنے کے جائے جاتے ہیں۔ منکر نکیر سوال کرنے کے بعد جب ان کے پاس نامی اعمال نہیں ہوتے نا، نامی اعمال نہیں ہوتے، بس صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے، یا تو صلاۃ و سلام پڑھا ہوگا، درود و سلام کی کثرت سے ورد کیا ہوگا، یا قرآن کریم کا بار بار ہر گھڑی میں ہر لمحے میں قرآن کریم کی تعلیم کی حاصل کی ہوگی۔ ہاں، تعلیم حاصل کی ہوگی، اور تعلیم حاصل کرنا صرف مقصد نہیں ہوتا ہے، تعلیم دینا بھی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن۔ ہاں، تمہارے اندر بہترین شخص وہ ہے جو تعلیم حاصل کرے بھی صحیح اور تعلیم دے بھی صحیح۔ بہترین شخص وہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو تمہارا علاج کرے، وہ ڈاکٹر ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو تمہارا طبیب ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو تمہیں تعلیم دینے والا ہے، یا تمہارے والدین ہیں، اساتذہ ہیں۔ لیکن نہیں، سب سے پہلے درجہ آتا ہے قرآن کریم کا۔ ہاں، قرآن کریم کا واحد وہ تعلیم ہے جو تمہاری قبر میں اندر آ کر کے بعد وہ سفارش کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب اس کے پر عذاب داخل ہونے والا ہوتا ہے تو قرآن کریم اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ڈھال بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا الہی تو اس شخص کو عذاب دے گا، اس شخص کے اوپر عذاب عدل کرے گا۔ اس شخص نے تو دن رات قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ ہاں، اس شخص نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل بھی کی ہے، دی بھی ہے، سکھایا بھی ہے لوگوں کو۔ تو یہاں تو الحمدللہ ہمارے پاس اس ماہ مبارک میں پورا قرآن کریم حافظ پڑھنے کے لیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، قرآن کریم کا اگر وسعت کا اندازہ کریں نا تو سمندر بھی قرآن کریم کے سامنے قطرہ بن جاتا ہے۔ ہاں، معمولی حیثیت ہے سمندر کی بھی، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ہے، لیکن اس سمندر کو بھی اگر قرآن کریم سے موازنہ کی جائے نا تو سمندر بھی قطرہ بن جاتا ہے، لیکن سمندر سے بھی بڑھ کر کے قرآن کریم ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ایک حافظ قرآن کے دل کے اندر پورا کا پورا سما دیا ہے۔ اب وہ حافظ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم پڑھتا جاتا ہے، اب نہ زبر زیر نہ حرف، حتیٰ کہ ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ حبیب علیہ السلام کی اس پر نظر کرم جو ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی نظر کرم جو ہے اس پر، تبھی تو وہ حافظ قرآن کریم پڑھتا جاتا ہے، سرور ملتا ہے۔ آپ دنوں میں جب آپ کھڑے ہو کر قرآن کریم کو اتنا لمبا پڑھیں گے نا تو آپ پڑھ نہیں پاتے، لیکن یہ واحد مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ صرف اور صرف امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ ہاں، تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہم خوش نصیب امت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ 3 نیکیوں کا جزا دیتا جائے گا۔ ہاں، قرآن کا ایک حرف پڑھتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ایک قرآن کے حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں ادا کرتا جاتا ہے۔ یہاں تو ہم قرآن کریم کے مکمل تعلیم دیتے ہیں، پورا قرآن پڑھا، پورا قرآن سنا بھی صحیح۔ جب ہم قرآن کریم کے سننے کے لیے صفوں کے اندر کھڑے کر کے سنتے ہیں نا تو الحمدللہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ ہمیں تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے، سرور ملتا ہے۔ قرآن واحد تعلیم ہے نا، جس قرآن کو عام کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیا آپ کو، بندہ پڑھتے جاؤ آپ تھک جاؤ گے۔
بیزار ہو جاؤ گے. لیکن واحد قرآن کریم ہے، آپ سال پڑھتے جاؤ گے، آپ بیزار نہیں ہوگے، آپ کی کشش بڑھتی جائے گی، آپ کا سرور بڑھتا جائے گا. آپ کہیں گے قرآن کریم کو دوبارہ پڑھو. استعمال کریں تو کل تو پڑھ لیا تھا لیکن دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تو سکون اور ملے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ، میں تم سے کلام کرتا جاؤں. ہاں، جب میرے محبوب علیہ السلام معراج پر گئے تھے، میرے محبوب علیہ السلام نے زیارت کی اللہ تعالیٰ کی. قاب قوس او ادنیٰ، یعنی اتنا فرق تھا کہ قاب کوثر سے بھی کم تھا وقت تھا، اس سے بھی زیادہ فاصلہ کم تھا. آپ وہاں ملے، ملنے کے بعد جب وہاں سے تحفہ لے کر کے واپسی آنے لگے تو عرض کی یا الہی میں نے تو تیرا دیدار کر دیا، میری امت کے دیدار کے لیے کیا رکھا ہے؟ وہاں بھی پرواہ کس کی ہے کہ ہم گناہگار امت کی ہے پرواہ. ہاں، کسی اپنی پرواہ نہیں کی. ہاں، جنت بقی میں روتے رہے، کس کے لیے روتے رہے؟ اپنی امت کے لیے. جب پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، اس فانی دنیا کے اندر آئے، آنے کے بعد جیسے ہی آئے تو رب حبلی امتی کی صدائی لگاتی آئے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے. ہم پرواہ کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا پرواہ ہے تو اپنی امت کی پرواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارا معراج یہ تھا، تمہیں بلایا گیا. یہاں آنے کے بعد ظاہری نور کی زیارت ہوئی، ہم کلام ہوا تمہارے ساتھ، لیکن تمہاری امت کے لیے بھی رکھا ہے میرے تحفہ ہے. وہ تحفہ کیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز پڑھتے جائیں کہ اپنی زیارت کرواتا جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے اولاد کو تربیت دینے اور اپنی اولاد کو اس کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کی طرف. کیونکہ ہم بھٹک چکے ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں. خدا را واپس آ جائیں اس دین کی طرف. اگر کامیابی ہے تو دین مصطفیٰ کے اندر ہے، باقی دین مصطفیٰ کے اندر باہر جب بھی جائیں گے آپ کو گمراہی کے علاوہ کچھ نہ ملے گا. تو گمراہی سے باہر نکلنا ہے، گمراہی سے باہر نکلنا ہے تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو. دامن مصطفیٰ کو تھامنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے حقیقی مرشد مربی کے دامن تھام لو. اگر اس کا اپنے دامن تھام لیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا تمہارا دست مبارک پکڑ کر کے اپنا دست مبارک کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد مربی کے ساتھ، پھر وہ اپنے مرشد مربی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہوا ہمارا ہاتھ دست مصطفیٰ تک جا کر پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اہل عیال کو بھی، دوست احباب کو بھی اس دین کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.